اور ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال صاحب نے ہمیں جوائن ہوئے ہیں، شامل گفتگو کرتے ہیں۔ سر، آج 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ آیا جس میں بانی پی ٹی آئی کو 14 سال کی قید سنائی گئی ہے سزا، جبکہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال قید سنائی گئی ہے سزا۔ سر، کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں، جب عمران خان صاحب اپنی حکومت سے ہٹے تھے نا، تو ان کی پہلی پریس کانفرنس مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ انہوں نے آ کے اپنی پہلی پریس کانفرنس حکومت سے ہٹنے کے بعد لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنی کارکردگی بتائیں گے، وہ اپنے سارے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس بتائیں گے، 4 سال انہوں نے اکانومی بتائیں گے۔ انہوں نے آنے کے بعد پوری پریس کانفرنس میں صرف فرح گوگی کو ڈیفینڈ کیا کہ فرح گوگی بیچاری جو ہے نا وہ بے قصور ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ٹی وی پہ دیکھا، ٹی وی کے آپ نے انہوں نے دکھایا کہ بھائی کس طرح سے بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ اپنے اسٹاف کو ڈانٹ رہی ہیں کہ جو گفٹس آئے ہیں ان کی تصویریں کیوں لی ہیں، ان کے جو ان کا ریکارڈ کیوں رکھا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ فرح گوگی صاحبہ نے کس طرح سے بشرا بی بی کے ساتھ مل کر تمام جو قیمتی تحائف تھے وہ جا کر جو ہے وہ دبئی میں کسی جو ہے وہ بزنس مین کو بیچا۔ وہ تمام چیزیں آئیں ٹی وی پر، اس کے سارے پروفز آ گئے۔ اس کے بعد پھر یہ آ جاتا ہے یہ القادر ٹرسٹ والا یہ معاملہ کہ جہاں پر آپ کو ریاست میں جمع ہونے والے پیسے کو ریاست کی کسی بینک اکاؤنٹ کا نمبر دینا تھا، وہاں پر آپ نے جو سپریم کورٹ کا یہ اکاؤنٹ دے دیا اور یہ کام میں یہ پورا اگر آپ اس کو کنکلوڈ کریں، کچھ لوگ جو لوگ عمران خان صاحب کو جانتے ہیں، قریب کے ان کے جو لوگ ہیں، اور میں ان کو ان کی بات کو کی تائید بھی شاید کروں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نا کرپٹ نہیں ہے پیسوں کے معاملے میں۔ اگر ان کی بات یہ مان بھی لی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور زیادہ بڑی بدنصیبی ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ جس بشرا بی بی صاحبہ کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے بجائے شاید جو ہے وہ بشرا بی بی نے ان کو وزارت عظمیٰ دی ہے، اسی بشرا بی بی کی چوریوں کی وجہ سے آج وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ لیکن مصطفیٰ کمال صاحب، پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ سیاسی نشانہ بنایا جا رہا ہے ہمیں سیاسی طور پہ، اور یہ اس کو ہم اب چیلنج کریں گے، انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے ہمیں۔ نہیں، یہ تو بڑا اوپن اینڈ شٹ، کاش کہ ایسا ہو نا، اس لیے کہ لاکھوں لوگوں کی جو ہے وہ امیدیں جڑی ہوئی ہیں عمران خان صاحب سے۔ کاش کہ پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے ان کو تو یہی کہنا ہے، کاش کہ وہ جا کر ثابت کر سکیں کورٹ میں نا۔ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے نا، اس کے اندر کوئی جسے کہتے ہیں کہ لکونہ نہیں ہے ایز فار ایز سو فار آپ تک کی جو چیزیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ اچھا، پھر وہ جا کر ثابت کریں، بڑی زبردست بات ہے۔ کورٹ میں، ہائی کورٹ میں وہ چیلنج کریں گے، یقیناً جا کے وہ چیلنج کر کے یہ ثابت کریں کہ بھئی یہ ساری باتیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اس کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو ثبوت تو میں تو آپ کو پوری ڈیٹیل سیکوینسنگ بتا رہا ہوں کہ بھائی گھڑی سے لے کر اور تمام تحائف سے لے کر اور تمام چیزوں سے لے کر میں بالکل اس والی بات پہ میں کنونس ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک قدرت کا نظام ہے کہ جہاں پر آپ نے شاید یہ سمجھ لیا تھا کہ کوئی خاتون جو کہ جن کو بڑی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دے رکھی ہے، قربت دے رکھی ہے، وہ جو ہے ان کے ہاتھ میں حکومت دینا اور حکومت سے نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی خاتون کے ذریعے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کی رسوائی، پارٹی کی بدنامی اور آپ کی حکومت کی جو ہے وہ نااہلی بھی جو ہے نا، اور آپ کے اوپر کرپشن کا جو کہ شاید آپ نے نہ کیا ہو یا لیکن چونکہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہر چیز میں کنائمنس تھی آپ نے ہر چیز کی اپروول دی ہے، ہر چیز میں آپ شامل ہیں، تو آج آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ سارا دکھا رہا ہے کہ آپ کس طرح انہی کو ذریعہ بنا رہا ہے رب کہ آپ جو ہے وہ آج اس رسوائی اور اس ڈیسیجن کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وچ از ویری انفارچونیٹ۔ اور یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس فیصلے کا اس پر اثر پڑے گا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان؟ دیکھیں، مذاکرات پی ٹی آئی کے دوستوں پہ رحم کھانا چاہیے ہمیں۔ پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست ہیں وہ آ کر مذاکرات میں یہ نہیں کہہ سکتے اس بات کے علاوہ کہ بھئی عمران خان کی رہائی کے علاوہ کوئی اور بات کریں، اور وہ تو شاید ان کو اگر یہ آپشن ہو کہ بھائی سب لوگوں کو بند کر دو، عمران خان کو چھوڑ دو، تو وہ تو شاید اس والی بات پہ بھی ایگری ہو جائیں۔ کیا یہ پاسبل ہے؟ جواب ہے کہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ پاسبل نہیں ہو تو جو کچھ ہونا ہے کورٹ سے ہونا ہے، اور اگر یہ پاسبل نہیں ہے ان کی بات، تو پھر کون سے مذاکرات اور کیسے مذاکرات؟ انہوں نے کوئی اور کسی اور چیز پر تو کوئی بات نہ وہ کر سکتے ہیں، نہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ کسی اور بات پر کسی اور چیز پر اپنی چیزوں کو طے کروائیں۔ ان کو تو عمران خان صاحب جو ہے وہ پارٹی سے فارغ کر دیں گے، نکال دیں گے اگر ایسی بات ہوئی تو میں نہیں سمجھتا کہ مذاکرات کا کوئی نتیجہ یا کوئی حل نکلنا ہے۔ لیکن مصطفیٰ صاحب،
PTI हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो हमें सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं, उसी हुकूमत से वो मुज़ाकरात करेंगे, तो फिर मुज़ाकरात का आगे मुस्तकबिल क्या होगा और क्या होंगे, या फिर PTI बैक ऑफ कर जाएगी? मैं समझता हूँ कि जो है वो देखें, कुछ चीजें जो है पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए होती हैं, और PTI ने अपनी पूरी कोशिश कर ली, और वो नहीं कर सके स्ट्रीट पावर से मरऊब हुकूमत को, या कन्विंस नहीं कर सके, या जो है वो खौफजदा नहीं कर सके। तो वो डेफिनेटली जो है वो मुज़ाकरात का एक प्रोसीजर शुरू हुआ है। दोनों तरफ से, दोनों को शायद ये चीजें सूट करती थी, दोनों पार्टीज को, हुकूमत को भी, अपोजिशन को। लेकिन आप ये अगर पूछ रही हैं कि भाई इसका नतीजा निकलेगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि उनकी डिमांड तो सिर्फ एक ही है ना कि इमरान खान को छोड़ो। हुकूमत कैसे छोड़ सकती है? हुकूमत के हाथ में क्या है कि इमरान खान कैसे छोड़ेगी हुकूमत? तो जब वो नई बात, ये इसके अलावा कोई और बात ही नहीं है, तो फिर जो है वो कैसे मुज़ाकरात, और कौन से मुज़ाकरात?